سر یہ میڈیکو لیگل رپورٹ جو ہے یہ عمران کے معاملے میں اگر نہیں ہوتی تو مقدمہ آگے کیسے چلے گا؟ یہ تو بھی عمران نے آج کہا ہے کہ 2 شوٹرز تھے، تو یہ کیسے اسٹیبلش ہوگا کہ وہ نیچے والا ایک تھا یا اوپر والا دوسرا تھا؟ اس رپورٹ کے بغیر کیسے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سب سے پہلی جو بنیادی بات تھی وہ ایف آئی آر درج ہونی چاہیے تھی فوری طور پر۔ اگر پولیس نے اسی کے اوپر ہی ایف آئی آر درج کرنی تھی تو کسی کا انتظار کیے بغیر کر دیتے، لیکن اگر جب مدعی سامنے آ جائے تو مدعی کے ورژن کے مطابق ایف آئی آر مینز فرسٹ انفارمیشن رپورٹ، صحیح، وہ فرسٹ انفارمیشن رپورٹ کو بنیاد بنا کر، کیونکہ اس میں قتل بھی ہو چکا تھا، قتلانہ حملہ بھی ہو چکا تھا، 302 اور 324 کی ایف آئی آر، مطلب گولیاں لگی ہوئی ہیں، اس لیے اس کو سنجیدگی سے لیتے ہوئے معاملے کو آگے چلانا چاہیے، پھر آگے چلاتے۔ لیکن عمران نے جن 3 لوگوں کا نام لیا، آپ لاء کی روشنی میں مجھے بتائیں، ایک تھا پرائم منسٹر، ایک تھا انٹیریئر منسٹر، اور ایک تھے وہ میجر جنرل ہیں فوج کے، سرونگ آفیسر ہیں، ان تینوں کا نام لیا۔ پنجاب حکومت کی جانب سے جو آئی جی کا بیان کہہ لیں یا پنجاب حکومت کا کہہ لیں، وہ تاثر یہی ہے ہمیں کہ بڑا دباؤ تھا جی اس لیے نہیں کر سکے۔ تو کیا ایف آئی آر میں نام ڈال کے ہی ان کا آگے کیس چل سکتا تھا یا اس کے بغیر بھی تحقیق ہو سکتی؟ اس کے بغیر تحقیقات آپ سٹارٹ ہی نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے جب تک آپ نے ایف آئی آر درج ہی نہیں کی۔ ان کا نام لکھ کے جو ورژن دے رہا ہے مدعی، کمپلینٹ جو ورژن دے رہا ہے ایف آئی آر، یہ کیا ہے؟ یہ رپورٹ ہے صرف، اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ وہ مجرم بن گیا، اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ مدعی نے، اور دیکھیں قتل جو ہے کوئی محبت میں تو ہوتا نہیں، اتنے بڑے واقعے کے اوپر یا اس کے اوپر ایف آئی آر کے بغیر میڈیکو لیگل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ایف آئی آر کے بغیر بھی ہوتا ہے، اس کے ساتھ بھی ہوتا ہے، اس کے بعد بھی ہو سکتا ہے۔ پھر عمران کا میڈیکو لیگل کیوں نہیں ہوا؟ اسے ثابت ہو جاتا ہے، بندے خود ہی پکڑے جاتے ہیں۔ پولیس نے کرانا ہے، بندہ تو اپنی زندگی بچائے گا یا جا کر میڈیکو لیگل کے لیے بیٹھا رہے گا؟ جس کے اوپر اتنا بڑا قاتلانہ حملہ ہوا، اور جو 4 بندوں کے قتل کی بات ہے، عمران خان نے تو سب سے پہلے آج سے 5 مہینے پہلے کہہ دیا کہ 4 بندوں نے جو قتل کا، ایک سیکنڈ، ایک احمد چٹھا، ایک وہ معظم ہے جو بیچارہ جو شہید ہو گیا، ان سب کی میڈیکو لیگل رپورٹس کی طرح۔ سر میں وہی کہہ رہا ہوں ہونی چاہیے نا، میں کب منع کرتا ہوں، لیکن دیکھیں اس کیس میں، سنیں، اس کیس میں جو سب سے بڑی خرابی ہے وہ پولیس کی ہے۔ کیسے بھلا؟ میں بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے 1 گھنٹے کے اندر اس ملزم نوید کا انٹرویو یا وہ سٹیٹمنٹ ویڈیو ریکارڈنگ کس نے چلوائی آج تک؟ میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ کس کی کسٹڈی میں تھا؟ پولیس کی کسٹڈی میں تھا، مطلب پولیس ریسپانسبل ہے۔ دوسرا کرائم سین ہے جہاں کنٹینر پریزرو پولیس نے کرنا تھا، پریزرو کیا گیا؟ نہیں کیا گیا۔ وہ کہا عمران نے کہ ایک شوٹر سامنے پلازا کے اوپر کھڑا تھا، اس کو سکین کیا گیا، اس کی کوئی لی گئی وہاں سے ڈیٹیلز کہ وہاں کوئی شیلز ہیں، کوئی بندہ وہاں آیا تھا گیا تھا، کوئی سی سی ٹی وی کو فوٹیجز دستیاب ہوں گی، موبائل آج کل سب کے ہاتھ میں ہوتے ہیں، وہ کچھ نہ کچھ تو سامنے آئے گا نا۔ اس کو کہتے ہیں غیر سنجیدگی، اس کو کہتے ہیں۔ نہیں لیکن یہ شعیب صاحب کیا سیکنڈ شوٹر کہیں کسی نے اس کو انٹرسیپٹ تو کیا ہوگا نا؟ نہیں پتا نا مجھے، میں یہ کہتا ہوں کس نے انویسٹیگیٹ کرنا تھا؟ کس نے کرنا تھا؟ ظاہر پولیس نے کرنا تھا اور جی آئی ٹی نے کرنا تھا، اور اس لیے 788 دیکھیں دہشت گردی کا جب مقدمہ ہوتا ہے اس میں جوائنٹ انویسٹیگیشن رپورٹ بنی ہے۔ صرف ایک بات میں کرتا ہوں، ایک بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں، 2 قتل کے مقدمات آپ کے سامنے آئے ہیں، ایک بے نظیر بھٹو کا قتل جس کو سیریس نہیں لیا گیا اور 1 گھنٹے کے اندر اس کو دھو دیا گیا موقع سے، اور دوسرا مشرف کے قتل میں صرف ایک قتل کا جو اس کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا، صرف ایک ایویڈنس ملی تھی، وہ تھی ایک سم، اس کے ذریعے تمام جو اسارٹ کرنے والے لوگ تھے ان تک پہنچے۔ یہ ہے سنجیدگی۔ جب آپ سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کریں گے، جب غیر سنجیدگی ہوگی، وہ کس نے کرنی ہے؟ وہ انویسٹیگیٹنگ اتھارٹیز نے کرنی ہے، وہ مدعی کا کام نہیں ہوتا۔ عمران نے خود تو اٹھ کے تحقیق نہیں کرنی تھی، لیکن جنہوں نے کرنی تھی